السلام علیکم معزز ناظرین، بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کا تاریخی پس منظر کیا ہے، آج کی اس ویڈیو میں مختصراً بتایا جائے گا۔ مسجد اقصی اہل ایمان کے نزدیک تیسری مقدس ترین مسجد ہے۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد تیسرے نمبر پر مقدس ترین مسجد مسجد اقصی ہے۔ مسجد اقصی وہ ہے جس میں ایک نماز ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ 25,000 نمازوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مسجد حرام میں مکہ مکرمہ میں ایک نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ اس کو 1,00,000 نماز کا اجر عطا فرمائے گا۔ جس نے مسجد نبوی مدینہ منورہ میں ایک نماز ادا کی، اس کو 50,000 نمازوں کا اجر عطا کیا جائے گا۔ اور جس نے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس میں نماز ادا کی، ایک نماز 25,000 نمازوں کے برابر ہوگی۔ یعنی اجر و ثواب کے لحاظ سے بھی یہ مسجد تیسرے نمبر پر ہے۔ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ سب سے پہلے مسجد اقصی بیت المقدس کی تعمیر کب ہوئی؟ تو تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے مسجد اقصی کی تعمیر، بیت المقدس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے یا آپ کی اولاد میں سے کسی نے کی۔ اس کے بعد حضرت سام بن نوح علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی، اور حضرت سام بن نوح کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر فرمائی۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام اس کی تعمیر کر رہے تھے کہ اسی دوران وقت اجل آ گیا اور آپ وصال فرما گئے۔ لیکن انتقال سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلایا اور وصیت فرمائی کہ میرے وصال کے بعد بیت المقدس کی تعمیر مکمل کی جائے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے احسن طریقے سے مسجد اقصی کی تعمیر کو مکمل فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی ایک جماعت لگا دی اور جنات سے ہی بیت المقدس کی تعمیر کروائی۔ ایک طویل عرصہ لگا، جنات کام کرتے رہے۔ اگر رات کو کام کرتی تو دن کو انہیں چھٹی دی جاتی تاکہ وہ آرام کریں، اور اگر دن کو کام کرتی تو رات کو چھٹی دے دی جاتی۔ لیکن پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی وقت اجل آ پہنچا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کا وقت جب قریب آیا، حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی کی تعمیر کروا رہے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے غسل کیا، کپڑے پہنے اور آ کر کھڑے ہو گئے۔ ہاتھ میں عصا تھا اور عصے کا سہارا لے کر ٹیک لگا کر آپ کھڑے ہو گئے۔ جنات کام کر رہے تھے، کام میں مصروف تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عصے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے، اور یوں ہی کھڑے کھڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، آپ وصال فرما گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے نہ گرے بلکہ عصے کے سہارے ہی کھڑے رہے، اسی حالت میں رہے۔ جنات یہ سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمارے پاس نگرانی کے لیے کھڑے ہیں، وہ اپنے کام میں مصروف رہے اور کام کرتے رہے۔ نہ دن چھٹی ہے نہ رات چھٹی ہے، لگاتار کام کا سلسلہ چلتا رہا اور بالآخر کام اختتام تک پہنچا۔ تعمیرات کا کام جب تکمیل تک پہنچا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصے کو دیمک لگ گئی۔ دیمک نے عصا چاٹنا شروع کیا، اور جب کمزور پڑ گیا تو پھر ایک دن عصا ٹوٹ گیا۔ جب عصا ٹوٹا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک نیچے زمین پہ آیا۔ جب آپ زمین پہ گرے تو جنات نے دیکھا تو حیران ہوئے، دوڑے اور آ کر دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو وصال فرما گئے۔ جنات نے کام چھوڑ دیا، لیکن وہ حیران ہوئے کہ ہمیں خبر تک نہ ہوئی کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال کب ہوا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد پھر مسجد اقصی اور بیت المقدس کا تاریخی پس منظر یہ ہے، جب امام الانبیاء ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے، آپ کی بعثت ہوئی، اس وقت بیت المقدس پر روم کا قبضہ تھا، روم کے عیسائیوں کا قبضہ تھا، اور روم اس وقت سپر پاور تھا، بڑا طاقتور ملک تھا، اور بیت المقدس پر ان کا قبضہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ خوشخبری صحابہ کرام کو سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل ایمان بیت المقدس کو فتح کر لیں گے، اور بیت المقدس اہل ایمان پھر سے حاصل کریں گے، اور یہ خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سنا دی تھی۔ پھر زیادہ وقت نہ گزرا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سنہری دور میں بیت المقدس فتح ہو گیا، روم کو شکست ہوئی، اور بیت المقدس مسجد اقصی ایک بار پھر اہل ایمان کے قبضے میں آ گئی۔ 16 ہجری میں یہ عظیم فتح اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور پھر ایک لمبے عرصے تک بیت المقدس اہل ایمان کے پاس رہا۔ لیکن جب عباسی دور حکومت اور پھر فاطمی دور حکومت میں حکومتیں کمزور پڑ گئیں اور آپس میں فسادات اٹھ کھڑے ہوئے، اور پھر مسلمان کمزور ہو گئے، تو اس وقت عیسائیوں نے پھر بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، اور 492 ہجری میں عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، اور پھر یہ قبضہ ان کا برقرار رہا، ان کے قبضے میں رہا، حتیٰ کہ پھر ایک مرد مجاہد اٹھا جس کی بہادری اور شجاعت کے تذکرے آج بھی ہوتے ہیں، اور قیامت تک یاد رکھا جائے گا اس نام کو۔ وہ نام تھا سلطان صلاح الدین ایوبی۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیت المقدس کی فتح کے لیے، مسجد اقصی کی فتح کے لیے 16 حملے کیے، عیسائیوں کے ساتھ 16 جنگیں لڑی، 16 حملے کیے۔ پھر بالآخر اللہ تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بیت المقدس کی فتح عطا فرمائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پھر 538 ہجری میں بیت المقدس کو فتح کر لیا، اور یوں 88 سال کے بعد ایک بار پھر اہل ایمان کے قبضے میں آ گیا۔ 538 ہجری میں بیت المقدس فتح ہوا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ فتح حاصل کی، اور پھر اس وقت سے لے کر ایک طویل عرصے تک 761 سال تک بیت المقدس اہل ایمان کے قبضے میں ہی رہا۔ ایک طویل مدت تک مسجد اقصی پر اہل ایمان کا قبضہ رہا، ان کے اہل ایمان کے پاس رہی تقریباً 761 سال، اور پھر بالآخر اس طویل مدت کے بعد 1917 میں عیسائیوں نے حملہ کیا اور بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، اور پھر عیسائیوں نے آہستہ آہستہ وہاں فلسطین کی سرزمین پر یہودیوں کو آباد کرنا شروع کر دیا، اور پھر بالآخر 1948 میں اسرائیل کے وجود کا اعلان کیا گیا، یہودی ملک اسرائیل کا اعلان کیا گیا، اور فلسطین کے ایک حصے پر اسرائیل کی حکومت قائم کر دی گئی، یہودیوں کو آباد کر کے ان کی حکومت قائم کر دی۔ پھر یہودیوں نے بیت المقدس کے بیشتر حصے پر قبضہ کر لیا، اور 1967 میں اسرائیل نے مکمل طور پر بیت المقدس پر قبضہ کر لیا،
ان کے قبضے میں چلا گیا، اہل ایمان کے ہاتھ سے پھر نکل گیا، جو کہ اب تک اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ اور اب انشاءاللہ العزیز فلسطین کے مرد مجاہد مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے اپنے حق کے لیے، اور بیت المقدس کے حصول کے لیے جنگ شروع ہو چکی۔ اہل ایمان اگر سارے مل کر کوشش کریں اور تمام اسلامی ممالک اگر فلسطینی بھائیوں کا ساتھ دیں تو وقت دور نہیں کہ بیت المقدس پھر سے اہل ایمان کے قبضے میں ہوگا۔ یقیناً یہ اہل ایمان کے قبضے میں آ جائے گا اگر اتفاق کے ساتھ تمام اہل ایمان مل کر کوشش کریں۔ یہودی ایک ملک ہے اسرائیل، اور اسلامی ممالک تقریباً 55 سے زائد ملک موجود ہیں اس دنیا میں، اس خطہ ارض میں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے پیروکار ایک بار پھر اگر اٹھ کھڑے ہوں تو پھر یہود و نصارہ کو شکست ہو جائے گی، اور یقینی شکست ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بیت المقدس ایک بار پھر اہل ایمان کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار مسجد اقصی، بیت المقدس، قبلہ اول ایک بار پھر اہل ایمان کو عطا فرمائے، تاکہ وہاں پھر سے اذانوں کا سلسلہ شروع ہو، وہاں پھر سے عبادت و ریاضت کا سلسلہ شروع ہو، اور اہل ایمان اس کی برکتیں سمیٹ